جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی ہے اور اس وقت آزاد جموں و کشمیر میں نئے انتخابات کے انعقاد کا اعلان ہو چکا ہے. الیکشن شیڈیول بھی اس کا اعلان کر دیا گیا ہے اور 27 جولائی کو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جو آئندہ الیکشن ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. اب اس ماحول میں کہ جب بڑے پرامن طریقے سے گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر اور اس کو اسسٹ کرے گی فیڈرل گورنمنٹ کہ وہاں پہ آزادانہ منصفانہ اور بڑے پرامن ماحول میں یہ الیکشن منعقد ہوں، وہاں پہ کچھ ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو، جس سے کچھ پرتشدد مظاہرے وہاں پہ جو ماضی میں ہوتے رہے ان کو دوبارہ اسی حال میں جو وہاں پہ ماحول ہے اسے خراب کیا جائے. تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اس تمام معاملے کی جو بنیاد ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں تھوڑا سا اگر ماضی میں جاؤں مختصراً تو اس کے بعد آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے تمام جو اغراض و مقاصد ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی سپٹمبر 2023 میں معرض وجود میں آتی ہے اور اس کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 آٹے پہ سبسڈی دی جائے، نمبر 2 بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں، ان کے نرخ میں کمی کی جائے، اور نمبر 3 جو اشرافیہ کی مراعات ہیں ان میں کمی کی جائے. اور اس کے نتیجے میں مئی 2024 میں شٹر ڈاؤن آپ کو آزاد جموں و کشمیر میں نظر آتا ہے، ہنگامے نظر آتے ہیں، پرتشدد مظاہرے نظر آتے ہیں، ہلاکتیں نظر آتی ہیں، ان کے یہ مطالبات پورے کر دیے جاتے ہیں. آٹا اس وقت آزاد جموں و کشمیر میں پنجاب سے 50% ریٹ کے اوپر مل رہا ہے. بجلی کے نرخ جو ہیں وہ 3 روپے اور باقی مراعات کے حوالے سے آگے میں بات کروں گا کہ وہ تمام ان کے مطالبات جو ہیں وہ پورے کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد سپٹمبر 2025 میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ وہی لانگ مارچ کی کال، وہی شٹر ڈاؤن، وہی پرتشدد مظاہرے، وہی ہلاکتیں، اور اس کے بعد 38 جو مطالبات ہیں ان کا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے. چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس تمام معاملے کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں وفاقی وزراء، جس میں رانا ثناء اللہ خان، احسن اقبال، سردار یوسف صاحب، امیر مقام اور میں شامل تھے. اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز اشرف صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، اور ہم وہاں پہ گئے 3 اکتوبر 2025 کو، اور 4 اکتوبر کو وہاں پہ باقاعدہ ایک معاہدہ وہ تشکیل پایا جس کے ہم سب سگنیٹری ہیں. اس معاہدے کی تمام تر جو کلازز تھیں شک دا شک اس کے اوپر عمل درآمد یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کی ہدایت کی تھی. اور جب وہ معاہدہ کر کے ہم واپس آئے تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے فوری طور پہ اس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا، وزیر خزانہ کو وہاں پہ بلایا اور انہیں ہدایت کی کہ اس معاہدے کے تمام تر جو کلازز ہیں جن کی عملداری ہمارے وفاقی وزراء کی ٹیم وہاں پہ وعدہ کر کے آئی ہے اور اس معاہدے پہ دستخط کر کے آئی ہے، اس کے لیے جتنے بھی فنڈز درکار ہوں گے وہ فنڈز آپ نے مہیا کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے ایک مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دی جو امیر مقام صاحب اور میرے پہ مشتمل تھی. ہم دونوں نے اس معاہدے کی تمام کلازز پہ عمل درآمد کے لیے منتھلی بیسس پہ ہر مہینے جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران سے ملاقاتیں کی. ہماری یہ میٹنگز اسلام آباد میں بھی ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میٹنگز جو ہے مظفر آباد میں بھی ہوئیں، اور ہر مہینے ہم ایک جائزہ رپورٹ مرتب کرتے تھے کہ کتنی کلازز کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے اور کتنی کلازز ایسی ہیں کہ جن کے اوپر عمل درآمد ابھی مزید ہونا ہے. آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے دوبارہ ایک اور کال دی، 30 کو دوبارہ وزراء کی ایک کمیٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے زعماء دوبارہ ان سے ملے مظفر آباد میں، بڑی تفصیل سے گفت و شنید ہوئی. اور اس میں مین جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین مقیم پاکستانی ان کو ختم کیا جائے. ہم نے انہیں 4 آپشنز دی. ہم نے یہ کہا کہ یا تو اس معاملے کو آپ آل پارٹیز کانفرنس میں لیں، وہاں پہ جتنی بھی رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں آزاد جموں و کشمیر میں موجود ہیں ان پہ مشتمل آل پارٹیز کانفرنس ہو اور وہاں پہ اس ایشو کو ڈیبیٹ کیا جائے. چونکہ یہ 20 سے 22 لاکھ مہاجرین ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں،
اور ان کی 12 سیٹوں کو 12 لوگ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے ختم نہیں کر سکتے. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. اس سے پہلے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے وہ پبلک ویلفیئر کے تھے جو پورے کیے گئے, اور جو 38 نکات پہ عمل درآمد ہے میں اس پہ کلاس بائی کلاس آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح اس پہ عمل درآمد کر چکے ہیں اور کتنا اس پہ کام ہو چکا ہے. لیکن یہ 12 سیٹوں کے حوالے سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ہمارے جو 4 ہم نے انہیں پروپوزلز دیں وہ انہوں نے نہیں مانی. ایک یہ اے پی سی کی تھی. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ اس معاملے کو آپ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں ڈیبیٹ کریں, اس پہ بھی وہ نہیں مانے. پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس کو بطور ریفرنس سپریم کورٹ آف آزاد جموں و کشمیر میں لے جائیں, اس پہ بھی وہ نہیں مانے. اور آخری ہماری ان سے درخواست یہ تھی کہ آپ 9 جون کی جو کال ہے برائے مہربانی اسے 8 سے 10 دن ملتوی کر لیں, تاکہ یہاں ہم اپنی تمام سینئر قیادت سے, سینئر لیڈرشپ سے مشورہ کرنے کے بعد اس کے اوپر بیٹھ کے ہم بات کریں گے. ہم نے قطعی طور پہ انہیں یہ نہیں کہا کہ 12 سیٹوں کے اوپر ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ اس کا حل نکالا جا سکتا ہے لیکن بات چیت کے ذریعے. لیکن وہ مصر تھے اس بات پہ, اور اس بات پہ ان کا ضد قائم تھی کہ نہیں 9 جون کو ہی مارچ ہوگا, اور اس کے بعد وہی جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہی تشدد, وہی پرتشدد مناظر اور وہی ہلاکتیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار جو ہے کسی بھی حوالے سے مناسب نہیں ہے کہ آپ بے گناہ انسانی جانیں جو ہیں ان کا ضیاع ہو. جب گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہتی تھی تو آپ نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی, اور اس کے بعد ایک جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے, جس کے لیے خاص طور پہ ہم آج یہاں پہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جو معاہدہ جو 3 اکتوبر 2025 کو 28 نکات والا, جس کا میں نے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا تھا کہ اس کی ہر کلاس کے اوپر ہم نے منوان عمل درآمد کرنا ہے, کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, اور 3 کلاسز پہ عمل درآمد ہوا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر منفی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے, اور باقی کلاسز جو ہیں ابھی بقایا ہیں. میں چونکہ اس معاہدے کا سگنیٹری بھی ہوں اور ان تمام میٹنگز میں جو اکتوبر 2025 میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہوئی ان میں شامل تھا, لہٰذا میں آج آپ کے سامنے ان تمام کلاسز کو ایک ایک کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر, گورنمنٹ آف پاکستان نے کس طرح اس معاہدے کی جو کلاسز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا ہے. سب سے پہلی کلاز یہ تھی کہ اس لانگ مارچ جو میں بات کر رہا ہوں سپٹمبر 2025 میں, اس میں جتنے پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے اس میں جو ایف آئی آرز درج کی گئی تھی مظاہرین کے خلاف, ان سب کا خاتمہ کیا جائے. تو ہم نے 177 ایف آئی آرز کا خاتمہ کر دیا, اور ان 177 ایف آئی آرز کے جو وڈران کا نوٹیفیکیشن ہے وہ 15/12/2025 کا, 26/12/2025, 31/12/2025, ان سب نوٹیفیکیشنز کی کاپیاں میرے پاس موجود ہیں. وہ بھی میں میڈیا کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ نہ لگے کہ جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے وہ کوئی زبانی کلامی بات ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ڈیتھس ہوئی تھیں 14, ان کی ایف آئی آرز کا خاتمہ نہیں ہوا تھا, وہ سیل کر دی گئی تھی, اور ان کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کی تجویز جو ہے وہ اس معاہدے کا حصہ تھی جو کہ ابھی بننا ہے. باقی 170 ایف آئی آرز کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری شک یہ تھی کہ جو ملازمین, جو سرکاری ملازمین ان مظاہرین میں شامل تھے اور سسپینڈ کر دیے گئے ہیں, انہیں بحال کر دیا جائے. وہ تمام سرکاری ملازمین جو ان مظاہروں میں شامل تھے اور وہ سسپینڈ کر دیے گئے ہیں, ان کا نوٹیفیکیشن بھی میرے پاس موجود ہے. تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ جو لوگ وہاں پہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کے جو قریبی عزیز ہیں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی, ان کو ملازمت دے دی جائے. اس پہ بھی عمل درآمد ہو چکا ہے, اور اس میں میرے پاس جو نام ہے وہ اظہر صاحب ہیں جو فوت ہو گئے تھے. ان کی جو اہلیہ ہیں انہیں جو ملازمت کا نوٹیفیکیشن ہے نوکری کا وہ دے دیا گیا ہے. اس پہ بھی 100% عمل درآمد ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹس ہیں اس کے جو متاثرین ہیں ان کے جو بجلی کے بل ہیں انہیں معاف کر دیا جائے. وہ تمام بل جو ہے معاف کر دیے گئے ہیں, وہ نوٹیفیکیشن بھی میرے پاس موجود ہے. میں سب سے آخر میں آپ کو یہ نوٹیفیکیشن بھی دے دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ اگلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کی جائے جو کوٹا آزاد پتن روڈ ہے اور اس کے بعد سندودی ڈسٹرکٹ میں, اور اس کے ساتھ اس فیزیبلٹی اسٹڈی کے جو تمام ڈیٹیلز ہیں وہ بھی دی جائیں. تو اس سلسلے میں
NHA جو ہے وہ یہ فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر چکا ہے, منسٹری آف کمیونیکیشن کو سبمٹ کر دی گئی ہے, اور اس کے بعد اس کی تمام تر باقی جو تفصیلات ہیں وہ بھی گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر سے شیئر کی جا چکی ہیں. اس سے اگلی جو شک تھی وہ یہ تھی کہ جو بجلی کے میٹر ہیں ان کی جو پریکیورمنٹ ہے وہ ای ٹینڈرز کے ذریعے کی جائے, اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ صاف اور شفاف طریقے سے بجلی کے ان میٹرز کی پریکیورمنٹ کی جائے. 7ویں نمبر کے اوپر جو شک تھی اس میں یہ تھا کہ جو آٹے کی کوالٹی ہے وہ مناسب نہیں ہے, پیسکو سے بات کی جائے اور 50% آٹا لوکل اور 50% پاسکو سے لیا جائے تاکہ آٹے کی کوالٹی امپروو کی جائے. وہ شک بھی مکمل طور پہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے اور وہ معیار جو ہے وہ اب پہلے سے بہتر ہے. اس کے علاوہ جو 8ویں شک تھی اس میں یہ تھی کہ چونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی جو فیسلٹیز ہیں جو کہ کبھی کبھی پاکستان میں بھی ہمیں ایشو آتا ہے, آزاد کشمیر میں یہ ایشو ہے, تو اس کے لیے ایک یونیورسل سروس فنڈ کمپنی جو ہے وہ بنائی جائے. اس کے لیے ہم نے جو CEO ہیں انٹرم ان کی اپوائنٹمنٹ کا فریم ورک سارا طے ہو چکا ہے اور اس پہ بھی 100% کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس کے بعد جو 9ویں نمبر کے اوپر ایک شک تھی وہ یہ تھی کہ گاربیج کلیکشن سسٹم وہ کچھ مظفر آباد میں آلریڈی موجود ہے, اس کے علاوہ 9 اضلاع میں PC1 اس کا بن چکا ہے, اس کا شروعات ہو چکی ہیں اور یہ 2.7 بلین کا پروجیکٹ ہے جس پہ کام اس وقت ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوکل گورنمنٹ کے قوانین ہیں ان میں تبدیلی کی جائے, اس کے لیے کیبنٹ کی اپروول ہو چکی ہے, منسٹرز کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور آپ کی آزاد جموں و کشمیر گورنمنٹ اس کے اوپر بھی مکمل طور پہ اس کا عمل درآمد جو ہے وہ کر رہی ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جو 5 kV کے جو ٹیرف ہے اس کی جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہمارے وہاں پہ کچھ کمرشل یونٹس ہیں ان کے لیے اس پہ رعایت دی جائے, اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اور میرے پاس موجود ہے. 13ویں نمبر پہ یہ تھا کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یہ جو بجلی کے میٹر ان میں آلٹریشن اور بجلی کی چوری ہے اس میں مکمل تعاون کرے گی. اس کا میکانزم ابھی تک آپ کی طرف سے موصول نہیں ہوا, ہم منتظر ہیں کہ آپ کی یہ ایشورنس تھی کہ اس پہ آپ کی مکمل تعاون جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ شیڈولنگ آف بینک آف آزاد جموں کشمیر وتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بات ہو کے وہ ساری نوٹیفیکیشن جو نیسیسری تھی ہمارے اینڈ پہ وہ جاری ہو گئے ہیں اور اس میں بھی ہمیں نہ اس وقت اعتراض تھا اور نہ آج اعتراض ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ 2 نئے فیڈرل بورڈز ان کا قیام عمل میں لایا جائے. 2 نئے فیڈرل بورڈز, ایک مظفر آباد اور ایک پونچھ ڈویژن کا, ان کا قیام عمل میں آ چکا ہے. جو میرپور بورڈ ہے اس کے پاس تمام وہ ایسیٹس ہیں, ان کی تقسیم کا عمل اس وقت جاری ہے. وہ دونوں بورڈز نوٹیفائی ہو گئے ہیں اور وہ ان کا قیام عمل میں آ چکا ہے. اس کے علاوہ جو میرپور ڈسٹرکٹ میں جو ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں اور منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹ سے جو متاثر ہوئی ہیں ان کے لیے الاٹمنٹ لیٹرز کی بات کی گئی تھی, اس کا اجرا بھی شروع ہو چکا ہے. لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے میں بڑی تفصیل سے اس کے لیے آرڈیننس جاری ہو چکا ہے. ایک اور ڈیمانڈ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا جائے. اس سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کا اجرا کر دیا ہے اور آزاد کشمیر کے لیے, اسلام آباد کے لیے اور گلگت بلتستان کے لیے ایک ہی دن وہ کارڈز ان کا اجرا ہو چکا ہے اور اس وقت وہ نافذ العمل ہیں, لہٰذا اس سلسلے میں بھی کوئی چیز بقایا نہیں ہے. 21 نمبر کے اوپر میں آؤں گا کہ MRI مشینز اور CT اسکینس کی بات کی گئی کہ وہ جو ہمارے اضلاع ہیں ان کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, ان میں وہ مشینیں ان کی پروویژن کی جائے. تو MRI مشینز, CT اسکینس, اس کا جو تقریباً 5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے یہ ہمارا آزاد جموں کشمیر کی جو DWP ہے اس ڈپارٹمنٹ نے کلیئر کر دیا ہے اور یہ بھی بڑی کامیابی سے بہت جلد مکمل ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ایک شک اور تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ 10 ارب روپیہ وہاں پہ الیکٹریفیکیشن کی اپ گریڈیشن کے لیے دے گی. یہ 10 ارب روپے کی اماؤنٹ PSDP 2026-27 میں مختص کر دی گئی ہے اور اس سے انشاءاللہ تعالی وہاں پہ جتنی بھی الیکٹریفیکیشن کے جو وہاں پہ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے. ایک اور بڑی اہم بات تھی جو کہ یقیناً کسی بھی پرتشدد جو ہجوم ہوتا ہے
اس کے کہنے کے اوپر کسی بھی ریاست کی کابینہ کی تعداد کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، لیکن ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جو کابینہ کے ممبران ہیں ان کی تعداد کم کی جائے. وہ 35-36 تھے اس وقت جب یہ سارے مظاہرے ہو رہے تھے سپٹمبر 2025 میں، اور ان کو کم کر کے 20 کیا جائے. ان کی یہ ڈیمانڈ بھی مکمل طور پہ پوری ہو چکی ہے. اس وقت جو فیصل راٹھور صاحب ہے پرائم منسٹر، ان کے وزراء کی تعداد جو ہے وہ 20 ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو محکمے ہیں ان کی تعداد بھی 35 یا 36 کے قریب تھی، کم کی جائے. لہٰذا اس ڈیمانڈ کو بھی پورا کرتے ہوئے آج وہ محکمے جو ہیں وہ 22 کر دیے گئے ہیں، اور یہ ڈیمانڈ بھی ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ تھی کہ احتساب بیورو اور اینٹی کرپشن کو مرج کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو نیب آرڈیننس ہے پاکستان کا اس کو اس سے ہم آہنگ کیا جائے. یہ آرڈیننس بھی جاری ہو چکا ہے، اس کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے. میں سب سے آخر میں اس کو بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کر دوں گا. اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان وہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کرے 2 ٹنلز بنانے کی، ایک کوڑی کمسار 3.7 کلومیٹر اور ایک چپلانی یہ جو ہے تقریباً آدھا کلومیٹر. یہ نیلم ویلی روڈ جو ہے آزاد کشمیر، اس کے اوپر یہ 2 پروجیکٹ ہیں، اور اس کی بھی NHA نے تمام فیزیبلٹی ابھی بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسی یہ مکمل ہوگی یہ بھی اپنی جو تکمیل کے آخری مراحل ہیں اس پروجیکٹ کی، یعنی شروع ہوگا ظاہر ہے اس پروجیکٹ کی جتنی فیزیبلٹی ہے اس کی تکمیل کے جو آخری مراحل ہیں وہ اس میں پہنچ جائیں گے. اس اگلی کلاس کے اوپر آتے ہیں، وہ تھی میرپور ایئرپورٹ کے حوالے سے. میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میرپور ایئرپورٹ کے حوالے سے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی یہ کال تھی لانگ مارچ کی، اس سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہدایات جاری کی ہوئی ہیں کہ میرپور پہ ایئرپورٹ کو فعال بنایا جائے. اس پہ ہماری جو اس وقت اتھارٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور ان کی فیزیبلٹی اسٹڈی جو ہے وہ بن رہی ہے. ابھی تک جو ایئر لائنز ہے، جو ہماری کمرشل ایئر لائنز ایڈورٹائز ہو چکی ہے، ان کا کوئی خاص انٹرسٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس ایئرپورٹ کو فنکشنل کریں. اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ڈیمانڈ سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ ڈائریکشن جو ہے یہ دی ہوئی تھی. اس کے ساتھ ہائی کورٹ کے جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کہا گیا، ان کی امپلیمنٹیشن کو بھی یقینی بنانے کے لیے گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر اور جو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے حصہ ڈالنا تھا وہ ہم نے بالکل ڈال دیا ہے، اور وہ کام بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد مکمل ہو جائے گا. کنسٹرکشن آف بریجز ان گول اینڈ رحمان پورٹ فرام ADP، اس کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، اور 82 کروڑ روپیہ اس میں جو ہے وہ مختص کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ریڈکشن کی بات کی گئی، ایڈوانس ٹیکس آن دی انالوجی، اس کی بھی امپلیمنٹیشن کر دی گئی ہے، اور جو کیبنٹ ہے اس نے اس کی اپروول جو ہے وہ دے دی ہے. واٹر سپلائی اسکیمز کی بات ہوئی ہے، اس میں ڈڈیال خاص طور پہ اس میں شامل ہے. تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ اسکیم بھی 17 کروڑ روپے کی لاگت سے DWP کا حصہ DWP سے اپروو ہو کے اب آگے آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ نے اس کی اپروول دینی ہے. یہ بھی اپنے تکمیل کے اب آخری مراحل میں ہے. اس کے علاوہ جو گرانٹ آف پراپرٹی رائٹس تو ریفیوجیز آف مینڈور کالونی دنیال، اس میں بھی کیبنٹ اپروول جو ہے یہ ہو چکی ہے 7 جون 2026 کو. ٹرانسپورٹ پالیسی کی ریویو کی بات کی گئی، اس کی بھی مکمل طور پہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. میں نے یہ سارے جو آپ کے سامنے کلاس در کلاس ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سارا سٹیٹس رکھا ہے. اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ اس میں کلازز ایسی تھیں کہ جس کے لیے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے امپلیمنٹیشن ہو سکتی تھی، جیسے میں نے آپ کو FIRs کا بتایا، جیسے میں نے آپ کو جو کابینہ کا سائز ہے اسے کم کرنے کا بتایا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم کلاز ہے، وہ کلاز یہ ہے کہ اس میں جتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں انہیں کمپنسیشن دی جائے. ان تمام کو کمپنسیشن دی جا چکی ہے. اس میں وہ لوگ جو ہلاک ہوئے، اس میں وہ لوگ جو بلٹ انجری سے زخمی ہوئے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو معمولی زخمی تھے، وہ تمام کی کمپنسیشن دی جا چکی ہے. اس میں 1 روپیہ بھی بقایا نہیں ہے. تو یہ تمام وہ کلازز تھیں جو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جن کی امپلیمنٹیشن ممکن تھی. یہ 18 سے 19 کلازز ہیں. اس کے علاوہ باقی تمام جیسے میں نے آپ سے پروجیکٹس کا ذکر کیا، اس میں روڈز ہیں، اس میں ٹنلز ہیں، اس میں ایئرپورٹ کی بات کی گئی ہے، اس میں الیکٹریفیکیشن کے پورے نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کی گئی ہے، ہیلتھ فیسلٹیز کو امپروو کرنے کی بات کی گئی ہے، جس کے لیے اربوں روپے کے فنڈز
کچھ گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر اور کچھ ہمارے یہاں پہ PSDP میں جو رقم رکھی گئی ہے وہ مختص ہو چکی ہے. اب ظاہر ہے یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، یہ 2 یا 4 مہینوں میں مکمل نہیں ہوتے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے میں نے ٹنل کی بات کی، آپ کہیں کہ یہ تو کیا تھا 6 مہینے پہلے، اس وقت تک مکمل کیوں نہیں ہوئی، یا اس ٹنل کی تکمیل تک ہر 6 مہینے بعد ہم پرتشدد مظاہرے کریں گے، ہم اس روڈ کی تکمیل تک ہر 3 مہینے بعد پرتشدد مظاہرے کریں گے. تو یہ 2 مختلف طرح کی کلازز ہیں، 2 مختلف طرح کی چیزیں ہیں جو ہم کیبنٹ اپروول سے اور اس کے ساتھ ایگزیکٹو اتھارٹی سے پرائم منسٹر آف آزاد جموں و کشمیر پورے کر سکتے تھے. وہ 18 سے 19 کلازز مکمل طور پہ امپلیمنٹ ہو چکی ہیں. نوکریاں بھی اس میں شامل ہیں، کمپنسیشن اس میں شامل ہے، FIRs کا وڈرال اس میں شامل ہے، بورڈز کی تکمیل اس میں شامل ہے، سب کچھ اس میں شامل ہے. لیکن جو آن گروئنگ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کی تکمیل کی مدت بھی سال 2 سال 3 سال تک ہوتی ہے، اور یہ صرف آزاد جموں و کشمیر میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی جہاں اس طرح کے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی تکمیل میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ 2-3 سال پہ محیط جو پروجیکٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ہر 6 ماہ کے بعد لانگ مارچ، ہر 6 ماہ کے بعد تشدد، ہڑتال اور اس کے نتیجے میں معصوم جانوں کا نقصان، یہ کسی طور پہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. اب اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ جو ہمارے پاس نوٹیفیکیشن ہے، جو تمام میں نے آپ سے بات کی، یہ منگلا ڈیم کی جو ریزنگ سے متاثر ہونے والے متاثرین ہیں یہ ان کا نوٹیفیکیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ان کے بجلی کے بل معاف کیے گئے ہیں یہ 139 ملین ہے، یہ اس کا نوٹیفیکیشن ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے کمپنسیشن کی بات کی ہے کہ تمام ہلاک شدگان، تمام زخمی، ان سب پوری فہرستیں موجود ہیں کہ کون کہاں سے تھا، کس کی زخم کی نوعیت کیا تھی، یا جو باعث افسوس ہے لیکن اپنی جان سے جو ہاتھ دھو بیٹھے، تمام کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک FIR جو میں نے آپ سے کہا کہ 177 FIR جو ہیں وہ ختم کی گئیں، ان سب کے نوٹیفیکیشنز ہمارے پاس موجود ہے. کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہم آپ سے زبانی کر رہے ہوں. آج کی پریس کانفرنس میں جو میں نے آپ سے احتساب آرڈیننس کی بات کی، اس کا پورا آرڈیننس ہمارے پاس موجود ہے، اور اب یہ آرڈیننس ہونے کے بعد اب یہ اسمبلی میں پریزنٹ ہو چکا ہے اور قانون ساز اسمبلی نے ابھی اس کی اپروول دینی ہے. اس کے ساتھ باقی نکات کی میں نے آپ سے بات کی ہے، فیزیبلٹی اسٹڈیز ہوں، ان کے PC1s ہوں، ایک ایک چیز جو ہے میرے پاس موجود ہے. وقت کی قلت ہوتی ہے ظاہر ہے، ورنہ میں ایک ایک کلاز ایک اپنے تاریخ وائز میں آپ کے سامنے رکھ کے پڑھ سکتا ہوں. تو اس لیے آج ہم آپ سے یہ گزارش کرنے یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا ہے کہ جو معاہدہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ 3 اکتوبر کو مظفر آباد میں کیا گیا وہ عمل درآمد کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، یا اس کی 3 شکوں کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے. اس کی جو 38 شکیں تھیں اس میں سے 35 کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے، جو ساری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور جو رہ گئی ہیں ان میں کسی میں کچھ کورٹ آرڈرز ہیں، کچھ فیزیبل نہیں ہیں. وہ 3 شکیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں، باقی تمام کی تمام اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. کسی بھی معاملے کا حل جو ہے وہ تشدد نہیں ہوتا، مذاکرات کے ذریعے بات چیت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اور میں اپنی گفتگو کے آخر میں آپ سے 4 سوال پوچھوں گا. کیا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آزاد جموں و کشمیر میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پرتشدد مظاہرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پرامن شہریوں کو اکسایا جا رہا ہے، کیا اس سے آزاد کشمیر اور پاکستان کو 2 مختلف اکائیاں ثابت کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ نمبر 2، کیا پاکستان اور آزاد کشمیر کے مضبوط رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کو مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین سے متنفر کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ اور چوتھا میرا سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر کاز کو کمزور کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ ان میرے 4 سوالوں پہ غور ضرور کیجیے گا. ہمارے جو کشمیری بھائی اور بہنیں انٹرنیشنل ڈائسپورا ہیں ان سے بھی میرے یہ 4 سوال ہیں. یہاں کسی طور پہ بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں نہ اس سے پہلے انہیں نظر انداز کیا گیا اور نہ اس دفعہ انہیں نظر انداز کیا گیا ہے. لیکن آپ سے جب ہم بات چیت کی بات کرتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں، میں اپنے مطالبات کو پرتشدد مظاہروں کے ذریعے منوانے کی بات کرتے ہیں، یہ 2 متضاد راستے ہیں. اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں. پاکستان کو
اللہ تعالیٰ نے پچھلے 1 سال میں وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ جو پاکستان 1947 سے لے کے آج پاکستان کے حصے میں نہیں آئی. وہ بین المرصوص میں کامیابی ہو, وہ پاکستان کی اس وقت سفارتی اور ثالثی کی کوشش ہو, آپ ایک نئے پاکستان, ایک نئے چہرے کی شکل میں پوری دنیا کے سامنے آپ جو ہے اس وقت پریزنٹ ہوتے ہیں. وہ میاں شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر ان کی کوششیں ہوں, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جو ایفرٹس ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں. تو اس میں ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم کشمیر کاز کے لیے بھی اس سے پہلے بھی کھڑے تھے, جنگیں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ, اور آئندہ بھی کشمیر کاز پاکستان کے ہر شہری کے دل کے قریب ہے, اور ہم آخری حد تک جائیں گے کشمیر کی آزادی کے لیے. مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں پہ, ان کے خلاف لڑنے کے لیے. ان حالات میں آپ آزاد جموں و کشمیر میں یہ سین کریٹ کر کے آپ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ ہمارا ازلی دشمن انڈیا کیا یہ سارے جو سین آپ کریٹ کر رہے ہیں اس سے خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے؟ وہ پروجیکٹ کرے گا آپ کی ہر کمزوری کو, وہ پروجیکٹ کرے گا آپ کے ہر طرح کی اس طرح کی ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی کوشش کو. آپ کو ہم نے ہمیشہ بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا. آپ کی ساری جو مطالبات تھے ہم نے خندہ پیشانی سے سنے, اور ان کے اوپر آپ سے ہم نے ایگری کیا. ان پہ عمل درآمد کے حوالے سے میں نے آج کلاز در کلاز آپ کو بتایا کہ کس نیک نیتی اور سنسیئرٹی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہوا ہے. اگر جو 2-3 کلازز رہ گئی ہیں اس میں بھی بات ہو سکتی ہے بیٹھ کے, اور وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی مین کلازز ساری ان پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. تو میں آخر میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ ان تمام معاملات کا جو حل ہے وہ تشدد نہیں ہے, ان تمام معاملات کا حل جو ہے وہ قیمتی انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہے. کسی صورت میں ہم اس طرح کی افراتفری کی, لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اور معصوم جانوں کو یہ نہیں دی جا سکتی, یہ دنیا کی کوئی ریاست نہیں دے سکتی. بہت شکریہ. میں سردار عتیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں.